اور مجھے خوشحالی ہو رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے آپ سب بیسیکلی حالات تو کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی خراب، لائف اسی چیز کا حصہ ہے، زندگی میں چیزیں آتی ہیں. جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ انہوں نے میسیج بھجوانے شروع کیے کہ معافی مانگ لیں اور زبان بند رکھیں، تو معافی تو میں اللہ سے روز 100 بار مانگتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی انسان سے غلطی کی ہے. مجھ پہ کنٹینٹ کا کورٹ کا کیس ہوا، افتخار چودھری صاحب وہ جو اس وقت بالکل سمجھتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، حالانکہ اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا. وہ اس سے پہلے میرے دفتر میں آئے کسی دوست کے ساتھ، انہوں نے کہا میرا نوٹیفیکیشن کی جسٹس کا 2-3 مہینے پہلے کروا دے. میں نے کوشش کی لیکن مشرف صاحب نہیں مانے، بعد میں وہ لگ گئے. اب جب وہ یہ بیٹے کا کیس آیا تو انہوں نے کنٹینٹ لگا دی. بہت پریشر تھا میرے لیے کہ آپ سوری کر لیں، ریگریٹ کر لیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کوئی ایسا لفظ چن لیں. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ معافی صرف بندہ 2 وجہ سے مانگتا ہے. ایک تو آپ نے غلطی کی ہو، میں نے کی ہو، میں بالکل معافی مانگتا ہوں. دوسرا معافی مانگی جاتی ہے ڈر کے. تو میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرنا. تو اب بھی جیسی سچویشن چل رہی تھی، مجھے 3-4 ماہ سے میسیجز آ رہے تھے. تو صدیق صادق کو ایک شخص نے بتایا میرے شہر کا ہی ہے اور میرے در پہ ہی تھا کہ مجھے وکالت لے کے دو، میں نے لے بھی دی. تو اس نے کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں، خاموش رہیں. تو میں نے کسی بات کا تو کیا مطلب یہ کیا میسیج دے سکتا ہے ان کی زندگی بہتر ہو. لیکن یہ شخص اتنا ٹیکٹفلی اس نے ہم سب کو جتنے ووٹ دینے والے ہیں آپ دیکھ لیجیے، کوئی ایسی بات اس نے کی ہو جو پوری کی ہو. تو اس میں بھی ایک تھا جو اس کے بہکاوے میں آیا. لیکن میں نے 2 سال پہلے جب پورا پیٹرن ان کا اینالائز کیا تو میں سمجھا کہ یہ کسی اور پیٹرن پہ ہیں اور یہ ملک ہمارا ڈبو دیں گے. اور میں نے ایک ٹی وی چینل پہ سما پہ قوم سے معافی بھی مانگی اور میں نے کہا آج کے بعد میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا. اور میں نے ان کو میسیج کر کے وہ فون پہ ایف آئی اے لگی، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ وہ میسیج حکومت وقت کو شاید دنیا کو کر سکتا ہوں جو میں نے کیا. اور اس کے بعد میں آج تک اس کا موبائل نمبر کھولا نہیں، کیونکہ واٹس ایپ پہ ہم بہت فریکوینٹ کی بات اور میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں. اب یہ جو سچویشن اس دن میرے گھر میں ہوئی، میں سویا ہوا تھا، جب چیخوں پکار سنی گھر والوں کی تو میں ایک دم اٹھا. تو مجھے کافی دنوں سے تھریٹ تھی تو میں نے ویپن اٹھایا، میں نیچے آیا. اب میں نے دیکھا ہے آپ باہر آ کے کہ کچھ لوگوں نے کہا جی ویپن کیوں لیا، کیوں اٹھایا. دیکھیں میں صحافت میں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گھر کا سربراہ بھی ہوں. میرے بچے ہیں، میری وائف ہے، میں ان کا محافظ بھی ہوں. اگر کوئی شخص یا ریاست پاکستان مجھے یہ حق دیتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی اور اسی ریاست پاکستان نے مجھے لائسنس دیا ہے ویپن رکھنے کا، پروٹیکشن کا. اگر میرے گھر میں بغیر وارنٹ، بغیر ایف آئی آر، سول ڈریس میں کوئی شخص انٹر ہوگا تو میں وہ حق استعمال کروں گا. وہ گن میں نے دیوار پہ لگانے کے لیے نہیں رکھی، وہ لائسنس میں نے ماتھے پہ نہیں لگا کے رکھنا. ریاست نے مجھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دیا ہے. میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ گن نکالنی تو میں اور کیا کرتا. جن کو گولیاں لگی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں صحافی، ہم نے ٹھیک ہے تعزیت کی، ریفرنس نکالا، تھوڑا سا احتجاج کیا، لیکن ان کے بچوں سے پوچھئے جو یتیم ہو گئے، ان کی بیوہ سے پوچھئے
کہ وہ بیوہ ہوئی ہیں اور ان کی زندگی کیسے ہے. یتیم